السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى اپنا مل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں کوئی عملیات کے متعلق بات نہیں کروں گا، بلکہ پاکستان ایک ایسے ہیرو کی حقیقت کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور یہ بھی ساتھ اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان کا روحانیت میں کیا مقام تھا، اور روحانیت میں اللہ نے اس کو کیا مقام عطا کیا تھا، اور وفاتگی کے بعد یہ کس مقام پہ فائز تھے، اور جب زندہ تھے تو کون سے اعمال کرتے تھے، اور اس کے زندگی کے بارے میں تھوڑی سی بات میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہاں پہ سب سے پہلے کہ کیا واقعی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم چوری کیا، یا جو آج ہم سینہ تان کے بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیوکلیئر طاقت ہے، یا پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ایٹمی طاقت ہے اور سب سے پاورفل کنٹری ہے، تو یہ اگر آج ہم بول رہے ہیں اور سینہ تان کے کسی دشمن کو جواب دے رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے، ان کی برکت کہو، ان کی محنت کہو، ان کی لگن کہو، ان کی محبت کہو، کچھ بھی میں الفاظ دو، لیکن اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ پڑوسی ملک، بھارت ملک، انڈیا ملک، جو کہ کچھ یوٹیوبر ان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں کہ اس نے ایٹم بم چوری کیا، اس نے فارمولے چوری کیا، اس نے اس نیوکلیئر کی جو طاقت ہے، جو چیز ہے، وہ چوری کی۔ لیکن میرا سوال ان سے ہے کہ کیا اگر آپ لوگوں نے یہ ایٹم بم بنایا ہے تو کیا آپ لوگوں نے چوری نہیں کیا؟ کیا آپ کو ڈائریکٹ آپ کے بھگوان نے بتا دیا کہ ہاں آپ لوگ اس طرح کرو گے اور اس طرح بنو گے اور پھر یہ نیوکلیئر طاقت بن جائے گی؟ نہیں، یہ ایک فارمولہ تھا۔ یہ اگر کسی نے ایجاد کیا ہے تو ایک شخص نے اس کو ایجاد کیا ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی اور لوگوں نے ایجاد کیا ہوگا۔ جتنا میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ ضرور بالضرور یہ کسی نہ کسی مسلمان نے ایجاد کیا ہوگا، کیونکہ اگر آج تک آپ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہے، ان میں سے 80 سے زیادہ ایجادات مسلم لوگوں نے کی ہے۔ مسلم لوگوں نے کی ہے، وہ چاہے لائٹ کی شکل میں ہو جو کہ پرانی بلب پہ آتی تھی 100 واٹ کی، چاہے بجلی کی کسی اور شکل میں ہو، چاہے انجن کی شکل میں ہو، چاہے کوئی ہوائی جہاز کی شکل میں ہو، تاریخ کو آپ لوگ اٹھا لے۔ ہاں، یہاں پہ یہ بات وضاحتاً کروں گا کہ انڈیا یوٹیوبر کے لوگوں پہ یقین نہ کرے، بلکہ کسی اور ملک، آپ بے شک انگریزی ملک کے ہسٹری کو دیکھ لے، آپ کسی اور ترکی زبان کو دیکھ لے، عربی زبان کی ہسٹری کو دیکھ لے، سوائے انڈیا لوگوں کی ان کی ہسٹری کے علاوہ آپ جس ملک کی ہسٹری کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ ضرور بالضرور مسلمانوں کا تاریخ ملے گا۔ اگر آپ میں کہوں کہ انڈیا لوگوں کی، تو انہوں نے تو خانہ کعبہ میں بھی اپنا بھگوان بیٹھا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جہاں پہ جو ہمارا مسجد ہے، جو ہمارا کعبہ ہے، جس کے سامنے ہم اپنا نماز پورا کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارے رخ اس طرف نہیں ہوتا، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم غلط رخ پہ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، اور انہوں نے وہاں پر بھی اپنا بھگوان بٹھا دیا ہے، تو ہم اس کی جاہلیت کو اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہم اس کی کم علمی کو اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے علاوہ جتنی بھی آپ تاریخ اٹھا لو، کسی بھی ملک کی، کسی بھی زبان کی، کسی بھی مذہب کے، آپ کو تمام کے تمام جو بھی ایجادات ہیں مسلمان لوگوں کی طرف سے مل گئے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے کوئی چیز چرائی نہیں بلکہ اپنا حق ان سے لیا ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت پرانی، غالباً 1819 کی بات ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کیا ہم غیر مسلموں نے، انگریزوں نے ہمارا نالج کو چرایا ہے۔ اسی طرح کے واقعات تھے، کیونکہ جب پاکستان اور بھارت، ہندوستان اور پاکستان بٹ رہا تھا، تو ہماری جو علمی دلیل تھی، علماء کے پاس جو کتابیں تھی، وہ ایک قسم کی چوری ہو گئی تھی، اس کو ضائع کیا تھا، لائبریری کو برباد کیا تھا، جلا دیا تھا، خاک کر رکھ دیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں تمام واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ انہوں نے جو مین چیزیں تھی وہ لے کر گئے۔ ایسے واقعات بڑے پڑے ہیں کہ آج بھی انگریز قرآن کو ایک محفوظ لائبریری میں، ایک محفوظ جگہ پہ رکھ کے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اگر میں آئنسٹائن کی بات کر لوں، اس نے جو تیوری ایجاد کی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی، ٹیلیپیتھی کا ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کی تھی، واقعہ معراج کی شکل میں۔ ہمارے مسلمانوں کے پاس ہی یہ اعزاز پہلے سے ہی تھا، اور ہم نے اس چیز کو دی، اور جب اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن جب آئنسٹائن نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں ہو سکتا ہے، ٹائم ٹریول ممکن ہے، پوسیبل ہے، تو پھر
नाअहल लोगों ने, कम अहल लोगों ने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ हो सकता है, एक ऐसे शख्स पे उनके सामने हो गए। यहाँ पे जिस बात की मैं दलील देना चाहता हूँ वो ये है कि किसी ने कोई चीज़ चोरी नहीं की, खासकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे जो इल्ज़ाम लग रहा है। हमारे पाकिस्तान तो इस तरह की बात कोई बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन फिर भी बाज़ लोगों की ब्रेन ऐसे वॉश हो जाती है कि उनको समझ नहीं आती कि हम करें तो क्या करें। उसने सिर्फ़ अपनी चीज़ को किसी और मुल्क से अपने पास लेकर आया, या अगर हम तालीम करते हैं किसी भी मुल्क में, तो हम वहाँ पे जो चीज़ सीखते हैं वो चोरी नहीं होती, हमारी मेहनत होती है, हमारा लगन होता है, हमारा जज़्बा होता है, हमारा वलवला होता है कि हमने ये चीज़ सीखी और इसको हम जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहें, कर सकते हैं। इंडिया अभी भी इतनी पावरफुल नहीं है, इंडिया कंट्री अभी भी इतनी पावरफुल नहीं है कि खुद की तालीम पे ही अपने दम पे इतनी चीज़ें ईजादात कर ले। वो दूसरे मुल्कों में ही जाके वहाँ से सीखते हैं और फिर अपने मुल्क में उस पे तजर्बा करते हैं। क्योंकि बाहर मुल्क, हर मुल्क किसी गैर मुल्क वाले को अपने मुल्क में ईजादात करने की, इन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं देते हैं। सीखने के लिए हम मुख्तलिफ जगहों में जाते हैं, और ये अहादीस मुबारक में भी है कि आप इल्म के लिए जाओ, इल्म सीखने के लिए जाओ, बेशक तुम्हें चीन जाना पड़े। इस तरह एक हदीस मुबारक है, यानी कि तब भी चीन और आ, सऊदी अरब का फासला इतना ज़्यादा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इल्म हासिल करो, बेशक उसके लिए तुम्हें चीन जाना क्यों ना पड़े, क्योंकि चीन उस वक्त भी चीन ही था, वो एक मुल्क था, उसका नाम चीन ही था, जो कि पाकिस्तान के अब पड़ोसी मुल्क भी बन चुका है और उसका बहुत करीबी और दोस्त मुल्क भी बन चुका है। यानी कहने का मतलब ये कि आप कहीं भी जाके इल्म हासिल कर सकते हो, और उस इल्म को आप पे नोयत है, आप पे है कि आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए। तो अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वहाँ से इल्म सीखा, वहाँ से प्रोग्राम सीखा, वहाँ से एटमी निज़ाम सीखा और पाकिस्तान में आके, अपने मुल्क में आके उसने उस पे तजर्बा किया, उसने उसको बढ़ाया, उसमें उसने तरक्की की, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और फिर ये कि उसको ब्लैक मार्केट में बेच दिया, नहीं, ये एक बिजनेस है। कोई चीज़ अगर आप सीख लेते हो, और मुसलमानों का यही उसूल है कि आप कोई चीज़ सीख ले, कोई चीज़ आप बना ले और आप उसको प्रॉफिट की शक्ल में किसी और को अगर बेचना चाहते हो, तो उसको ब्लैक मार्केट का नाम नहीं दे सकते, उसको हम बिजनेस कहते हैं, उसको हम कारोबार कहते हैं, जो कि इस्लाम में सरासर हलाल है, जायज़ है और सबसे फ़ायदेमंद है। और सबसे ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ताकीद की है, तिजारत पे बात की है। ये एक किस्म की तिजारत इसको मैं कहूँगा कि आपने उनको एक चीज़ दी, तो बदले में कोई और चीज़ आप उनसे ले सकते हो। जिस तरह अगर हम ये कहें कि हमने एटमी ताकत ईरान को दी, तो ईरान से हम तेल ले सकते हैं। अगर हम कहें कि अफ़गानिस्तान को हम देना चाहते हैं, तो हम उनसे लिथियम ले सकते हैं। इस तरह अगर हम चीन को देना चाहते हैं, तो उसके मुतबादिल हम चीन से बिजली ले सकते हैं, चीन से और आइटम ले सकते हैं, चीन से हथियार ले सकते हैं, जो कि हमारे जहाज़ों वगैरह में काम आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चीज़ के बदले में मुतबादिल हम दे सकते हैं। तो कि ये एक बहुत ही बेहूदा बात है, जो कि ब्रेन वॉश करने वाली, और अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर, या जो फ़िल्मों में उनको दिखाए जाते हैं कि बस 1-2 हीरो आते हैं और पूरे पाकिस्तान को सुबह ब शाम को बर्बाद करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सुबह पाकिस्तान तो वैसे के वैसे होता है और उनकी आँखें पटी की पटी रह जाती है कि आज तो हमने इसको दुनिया से मिटाया था, ये अब फिर दोबारा कैसे बन गया। हालात ऐसे आ चुके हैं, माहौल ऐसा आ चुका है। ये मौज़ू मैं करना ही नहीं चाहता, लेकिन बार-बार जब एक हीरो पे, एक ऐसे शख़्स पे आप इल्ज़ाम लगा लेते हो, जो कि एक पूरे कई करोड़ लोगों के लिए हीरो होता है, तो उसके लिए जवाब उठाना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी बदकिस्मती हमारे खुद पाकिस्तान की भी है कि उन्होंने उसको बहुत ज़लील किया, उसको बहुत बेइज़्ज़त किया, उसको नज़रबद किया, या जो भी था। हमारे पाकिस्तान, हमारी आर्मी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, उन्होंने अगर कोई काम किया है तो बेहतर फ़ैसला किया होगा। लेकिन उसको खुद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस चीज़ से बहुत अफ़सोस था कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे अब इस तरह नज़रबद कर रही है। लेकिन उनमें भी हमारे बड़ों का बेहतर होगा, क्योंकि जब इंसान बचपन में और बुढ़ापे में उसका दिमाग उस तरह काम नहीं करता, तो जो हमारे बड़ों ने किया होगा, हमारी आर्मी ने किया होगा, मैं समझता हूँ उन्होंने बेहतर किया है। अब यहाँ पे आता हूँ उनकी ज़िंदगी के मामूलात, ज़िंदगी में जो वज़ाइफ थे, वज़ाइफ तो बहुत ज़्यादा थे उनकी ज़िंदगी में, लेकिन एक चीज़ पे अगर वो फ़ोकस करता था, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसकी मामूलात ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अमल था, और वो हर नवाले पे उसके बारे में यही था कि मैं कई सालों से हर नवाले पे, या जब भी ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाता हूँ, तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता हूँ। और ये खुद उसने एक अखबार के आर्टिकल में, यानी किसी को इंटरव्यू दिया, तो उसमें उसने ये वजीफ़ा अपनी ज़ुबान से खुद बताया था कि मैं इस अमल को करता हूँ और इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एटमी निज़ाम, रूहानी निज़ाम के बारे में इल्म हो जाता है, और मैं इसमें और भी इजाफ़ा करता जा रहा हूँ।
اب پودکی کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو ایک درویش کی بات سے ہم نے سنا تھا کہ اللہ نے اس کو ایک مقام ایسا دیا تھا کہ ایک صحابی کے ساتھ اس کو اس مقام پہ رکھ دیا، اور جواب ملا یہ تھا کہ آپ ہمارے اس نظام کو، اس عالم کے اوپر سوچ رہے تھے، ریسرچ کر رہے تھے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے یہ ایسا نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپے ہے۔ جس طرح ہم جنات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، عالم ملکوت کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، عالم جبروت کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، عالم لاہوت کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف عالم ہے، عالم ارواح کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، تو ہم بھی انہی لوگوں میں سے آتے ہیں کہ یہ اللہ کے، یعنی اللہ نے جو ہمیں چیز عطا کی ہے، زمین و آسمان دیا، اور اس کے بارے میں ہم نے جو ریسرچ کرنا ہے، اسی طرح اس میں کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے، اس نے کچھ زیادہ ہی مقام حاصل کیا تھا، تو اللہ نے ان کو ایک صحابی کے ساتھ اس کا درجہ دیا، کیونکہ وہ صحابی بھی اسی طرح کے انوینشن کرتے تھے، اسی طرح کے معمولات کرتے تھے، اسی طرح کے اللہ کے قدرت اور بڑائی میں بہت زیادہ گہرائی سے سوچتے تھے، جس طرح ہم عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم الواح، عالم مراقبہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے ایک بہت اچھا مقام دیا، ایک زندگی آخرت میں بہت اچھے کردار ان کا اب بھی ہے، اور ہمارے دلوں میں تا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اس کا قدر و احترام کریں گے، جو بھی سچا پاکستانی ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر عبدالقادر خان پورے پاکستان کے لیے اور کئی ملکوں کے لیے، اسلامی ملکوں کے لیے ایک ہیرو ہے، اور اس نے بہت زیادہ اربوں کربوں لاکھوں کی، میں کہوں گا کہ لوگوں کی، کروڑوں کی لوگوں کی زندگی ایٹمی نظام کی وجہ سے، ان کی وجہ سے محفوظ ہے، ورنہ آج دشمن ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتا۔ تو یہ سراسر جھوٹ ہے کہ اس نے کوئی چیز چوری کی ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق جو چیزیں جس سے بھی سیکھا، اس وقت اس نے مسلم سے سیکھا یا غیر مسلم سے سیکھا یا ہندو سے سیکھا یا کسی اور شخص سے سیکھا، لیکن اس علم کو اس نے پھر جس کام کے لیے لایا یہ اس کے اوپر ہے، اس نے اچائی کے لیے استعمال کیا، اور ہم اس کی اچائی کے حقدار ہیں، اور یعنی کہ ہم اس کے بارے میں اچھا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اور اس کے بارے میں اچھا ہی جانتے ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں برا سننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، دشمن جو بولے، لاکھ بولے، اس نے تو اس کے بس میں ہو تو پاکستان تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرے، تو ایسی بیہودہ باتوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو ہیرو ہوتا ہے وہ ہیرو ہوگا، کیونکہ غیر مسلموں نے تو ہمارے رب کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا، ہمارے نبی کو نہیں چھوڑا، اولیاء کرام کو نہیں چھوڑا، تو پھر ڈاکٹر عبدالقادر خان اس کے سامنے کیا ہے؟ لیکن پھر کہوں گا کہ جو لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ مکہ مکرمہ میں ہمارا بھگوان ہے، تو وہ کسی کو کہیں بھی بتا سکتا ہے، ان کی جہالت کی جب انتہا ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے مذہب کو بھی دوسرے کے مذہب کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب جہالت کی انتہا ہو جاتی ہے، تو ہم ان سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو کتے راستے میں بونگتے ہیں اس کو نظر انداز کر کے اپنے سفر پہ نکل جائے، بہتر ہوگا، ورنہ اگر بونگنے والے کے ساتھ ہم بھی بونگنا شروع کر دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑا بہت نالج دے گا۔ میرا دل نہیں تھا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، لیکن 2-3 یوٹیوبر ایسے آئے جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقادر خان پہ الزام لگانے شروع کی، جو کہ میرے لیے ایک عجیب سی بات تھی کہ ایک ایسی ایٹمی نظام کو جو جل رہے ہیں، ان کی پٹی پڑی ہوئی ہے، میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ ان کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اب یہی کہ چوری کی ہے، چوری کے الزام لگائے ہیں، تو اگر یہاں ہم نے چوری کی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے چوری کی، آپ لوگوں پہ کوئی قرآن کا وحی کا نازل نہیں ہوا، آپ لوگوں کے پاس کوئی بھگوان آ کے آپ کو ایٹمی نظام نہیں سونپ کے آپ کے ہاتھوں میں دی۔ میں اور بات دل میں بہت آ رہی ہے، لیکن بات کو یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھے، پاکستان کے لیے خاص کر دعائیں کرے جو موجودہ حالت ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔